سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ بینہ میں خالق لم یزل نے شرک کی مذمت فرمائی ہے اور یہ تنبیہ فرمائی کہ بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، بد کردار ہو، سیاہکار ہو، اس کی تو بخشش ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا ہو۔ ایمان کی دولت جس کے پاس ہے وہ چاہے جتنا بھی گناہ گار ہے اس کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن جو بندہ شرک کے اندر مبتلا ہے، کفر کے اندر مبتلا ہے، اس کی بخشش ممکن ہی نہیں ہے، رب تعالیٰ کبھی بھی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ تو اس کا یہاں پہ تذکرہ کیا اللہ جل شانہ نے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یعنی مشرک کی کسی بھی اعتبار سے بخشش نہیں ہوگی۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جو اس سے کم گناہ ہے، یعنی بندہ ہے مومن، اسلام کی دولت اسے حاصل ہے، لیکن اسلام کی دولت ہونے کے باوجود وہ دیگر گناہوں کے اندر مبتلا ہو گیا، تو رب تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، رب تعالیٰ چاہے تو بندے کو معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، تو یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا ہے۔ تو احباب دی وقار، یہاں پہ صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا کہ جو شرک ہے یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کی معافی ہو سکتی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں لیا جائے گا کہ باقی گناہوں پر بندے کو سزا ہی نہیں ملے گی، بندہ کہے کہ گناہ کرتا رہوں اور سیدھا جنت کے اندر چلا جاؤں گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں ان کی تو سزا بھگتنے کے بعد بندہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے تنبیہ فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہی نہیں ہے۔ تو احباب دی وقار، شرک ہے کیا؟ شرک کی تعریف فقہائے کرام نے، مفسرین کرام نے اس طرح سے کی کہ شرک کا لغوی معنی یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لوگ کسی ایک معین چیز کے مالک ہوں تو وہ دونوں اس چیز کی ملکیت میں شریک کہلائیں گے۔ تو دین کے اندر شرک سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ اللہ واجب بالذات ہے، واجب الوجود ہے، تو واجب الوجود ہونے کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یا اللہ قدیم بالذات ہے تو قدیم ہونے کے اعتبار سے کسی کے بارے میں بندہ یہ نظریہ رکھے کہ کوئی اور ذات بھی قدیم بالذات ہو سکتی ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے تو کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا مستحق سمجھے تو یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح سجدہ عبودیت، یعنی عبادت کی نیت سے کسی کو سجدہ کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے جائز ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر بندہ کسی کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرے گا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ سجدے کی فقہا نے دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی اور ایک ہوتا ہے سجدہ عبودیت۔
سجدہ عبودیت سے مراد یہ کہ بندہ عبادت سمجھتے ہوئے کسی کو سجدہ کرے، یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی دوسری ذات کو عبادت سمجھتے ہوئے سجدہ کرے گا تو یہ شرک ہے، ایسے گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے سجدہ تعظیمی، کہ بندہ کسی کو تعظیم کی نیت سے سجدہ کرتا ہے، عبادت مقصود نہیں ہے، عبادت والا نظریہ نہیں ہے، صرف ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی بندہ تعظیم کے طور پر کسی کو سجدہ کرے تو ہماری شریعت کے اندر اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگرچہ یہ شرک نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے، شریعت محمدی کے اندر یہ حرام ہے۔ اس سے پہلے شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کو بھی حرام اور کبیرہ گناہ قرار دے دیا گیا۔ تو بہرکیف اگر کوئی بندہ کسی کو سجدہ کرتا ہے، کسی کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، وہ ہے مسلمان، تو اس پر خام خواہی شرک کی تہمت نہیں لگائی جائے گی۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس وجہ سے سجدہ کر رہا ہے، تو یقیناً کوئی پلے سے پلے درجے کا بندہ جاہل بھی ہوگا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں فلاں کو عبادت کی نیت سے سجدہ کر رہا ہوں۔ اگر وہ تعظیم کی وجہ سے کر رہا ہے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی، اس سے روکا جائے گا، منع کیا جائے گا، اسے تنبیہ کی جائے گی کہ یہ سجدہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن ایسے بندے کے لیے کفر کا یا شرک کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ شرک تب ہی ہوگا جب بندہ عبادت کے طور پر کسی کو سجدہ کرے گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا یہ شرک نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ تو بہرکیف اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک ٹھہرانا، اللہ کی صفات کے اعتبار سے کسی کو اور کو ازلی ابدی صفات کا حامل ماننا، یہ ساری چیزیں شرک ہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے تنبیہ فرمائی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اس کی بالکل مغفرت نہیں ہوگی۔ اور آگے تنبیہ فرمائی وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اگر اللہ چاہے گا تو رب تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور اسی طرح کا مفہوم ہمیں احادیث سے بھی ملتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، دیگر احادیث کی کتب میں بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے بشارت دی کہ میری امت میں سے جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے شرک نہ کیا ہو تو وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس پر پوچھا گیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے پھر بھی جنت میں داخل ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے پھر بھی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو بہرکیف اس حدیث مبارکہ سے بھی یہی ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہے، اور جس نے شرک نہ کیا وہ بندہ ضرور جنت کے اندر جائے گا۔ لیکن یہاں سے یہ مفہوم سمجھ لینا، یہ خیال کر لینا کہ گناہ کرنا ہی جائز ہے، برے اعمال کرنا ہی جائز ہے، اور جو بندہ مومن ہے وہ پکے کا پکا ہی جنتی ہے، ایسا نظریہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ حضور نے یہ فرمایا کہ وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، یہ نہیں فرمایا کہ گناہ گار کو بالکل سزا ہی نہیں ملے گی۔ تو جو بندہ گناہ گار ہے، اس نے گناہ کیے ہیں لیکن اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوا ہے، اس کی بخشش کی امید کی جا سکتی ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ رب تعالیٰ اگر چاہے گا تو اللہ بغیر عذاب کے اس بندے کو معاف فرما دے، اور اگر رب تعالیٰ چاہے گا تو اس کے گناہ کی وجہ سے پہلے اسے عذاب کے اندر مبتلا کرے، پھر کسی کی سفارش کی وجہ سے یا رب تعالیٰ کو جب بھی اس بندے پہ رحم آ گیا تو رب تعالیٰ دوبارہ اسے جہنم سے نکال کر پھر جنت میں داخل فرما دے۔ اور ایسی بہت سی احادیث موجود ہیں۔
بخاری شریف کے اندر ہیں، دیگر احادیث کی کتب کے اندر ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا، جہنم کی آگ کے اندر جل کر ان کے جسم کوئلہ ہو جائیں گے، پھر انہیں جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور جنت کے اندر ان کا نام جہنمیین رکھ دیا جائے گا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ، جیسے تو نے ہمارے اوپر فضل کیا، ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرمایا، تو ہمارے اوپر یہ جو جہنمیین کا لیبل لگ چکا ہے، جو ہمارا یہ نام پڑ چکا ہے، یہ نام بھی ہم سے ختم کر دے، اس سے ہمیں آر محسوس ہوتی ہے۔ تو پھر رب تعالیٰ ان کے اس نام کو بھی ختم کر دے گا اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی قرار دے دے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض مومن اور مسلمان بھی جہنم کے اندر جائیں گے، تو یہ یقیناً وہی ہوں گے جنہوں نے ایمان کی دولت کو تو قبول کیا، ان کا خاتمہ تو ایمان پر ہوا، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ برے کاموں کے اندر مبتلا ہوئے، گناہ کے کام کرتے رہے، تو پھر اس کی وجہ سے وہ عذاب کے اندر گرفتار ہوئے، پھر ایمان کی بدولت اللہ نے انہیں جنت عطا فرمائی۔ تو بہرکیف بندہ مومن ہو، جتنا بھی گناہ گار ہو، اس کی بخشش کی امید کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ جہنم میں چلا بھی گیا تو ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ رب تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل فرما دے گا، لیکن جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، شرک پر ہوا، اس کی مغفرت کی کوئی امید نہیں ہے۔ اللہ نے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں رب تعالیٰ چاہے گا تو رب تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا ہے۔ تو احباب دی وقار، اللہ کی بارگاہ میں بندے کو دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ رب تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، جتنی دنیا کی زندگی ہے اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق گزاریں، اللہ کی رحمت پہ امید رکھیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں۔ تو جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، تو پھر بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر صرف خوف میں مبتلا ہو گیا تو نا امیدی کے اندر مبتلا ہونا یہ بھی گناہ ہے، اور صرف امید لگا کے بیٹھ جانا اور گناہ کرتے جانا کہ اللہ بڑا رحیم ہے معاف فرما دے گا، یہ بھی بندے کی طرف سے بے وقوفی ہے۔ جب گناہ کا خیال آئے تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کے خوف کو اپنے اوپر طاری کرے تاکہ گناہ سے بچ جائے، اور اگر خدا نخواستہ گناہ سرزد ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید کرتے ہوئے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، فوراً گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا شروع کر دے، یقیناً رب تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ بالخصوص ہمیں شرک سے اور کفریہ نظریات سے محفوظ فرمائے اور اپنی زندگی اچھے اعمال کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔